پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب سیارہ مریخ اور خلائی تحقیقات، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی تیسری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 21 سے لے کر صفحہ نمبر 30 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی تیسری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ سن 1972 میں امریکی خلائی ادارے ناسا کا خلائی جہاز میرینر 9 جو 14 نومبر سن 1971 کو سیارہ مریخ کے مدار میں پہنچا تھا، اس نے سیارہ مریخ کی وسیع منظر کشی پیش کی تھی۔ میرینر 9 نے جنوب کی خلیج سائنس میریڈیانی میں واقع ایک گڑھے کو، جس کا نام واکولرس تھا، کو اس خط استوا کے لیے 0 ڈگری طول البلد کے طور پر نامزد کیا تھا۔ چونکہ سیارہ مریخ پر کوئی سمندر واقع نہیں ہے، اس لیے سیارہ مریخ کی سطح ارضی کو ہی بلندی کی پیمائشی سطح کو ناپنے کے لیے قبول کیا جاتا ہے، جسے سیارہ مریخ پر آریائڈ کہا جاتا ہے، جو کہ زمینی جیوآئڈ سے مشابہ ہے۔ 0 اونچائی کی تعریف اس اونچائی سے کی گئی ہے جس پر ماحولیاتی دباؤ یا PA 6.105 ملی بار کا ہوتا ہے۔ یہ ماحولیاتی دباؤ زمین پر پانی کے ٹرپل پوائنٹ کے مساوی ہے، اور یہ سطح سمندر کے دباؤ کا 0.6% ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے سیارہ مریخ کی نقشہ سازی کرنے کے لیے سیارہ مریخ کی سطح کو 30 کارٹوگرافک چوکور تصویروں میں تقسیم کیا ہے، جس میں سے ہر ایک تصویر میں موجود سیارہ مریخ کی خصوصی آلبیڈو خصوصیت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اپریل سن 2023 میں متحدہ عرب امارات کا ایک خلائی جہاز جس کا نام ہوپ پروب تھا، جسے متحدہ عرب امارات کی ایمریٹس مارس مشن کے تحت سیارہ مریخ پر روانہ کیا گیا تھا۔ یہ ہوپ پروب 9 فروری سن 2021 کو سیارہ مریخ کے مدار میں پہنچی تھی۔ اس ہوپ پروب خلائی جہاز نے سیارہ مریخ کی ایک تصویر سیارہ زمین پر بھیجی تھی، جسے مشہور زمانہ امریکی روزنامے نیو یارک ٹائمز نے اپنے اخبار میں شائع کیا تھا، اور امریکی روزنامے نیو یارک ٹائمز نے سیارہ مریخ کی اس تصویر کی بنیاد پر سیارہ مریخ کے تازہ ترین نقشے سے متعلق اہم معلومات شائع کی تھیں۔ 16 اپریل سن 2023 میں اس نقشے کی معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے امریکی خلائی تحقیق کے ادارے ناسا نے سیارہ مریخ کا ایک مفصل عالمی نقشہ جاری کیا تھا۔ سیارہ مریخ کے آتش فشاں پہاڑ۔ سیارہ مریخ کے سب سے بڑے وسیع اور اونچے مقام تھارسس میں آتش فشاں پہاڑ بڑی مقدار میں موجود ہیں، جہاں پر سیارہ مریخ کا سطح مرتفع پر واقع سب سے بڑا ہموار برفانی پہاڑ ماؤنٹ اولمپس مونس بھی واقع ہے۔ یہ ہموار سطحی ماؤنٹ اولمپس مونس آتش فشاں پہاڑ تقریباً 600 کلومیٹر چوڑا ہے، جس کی وجہ سے اس پہاڑ کا پیچیدہ ڈھانچہ اور اس کے آخری کناروں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس وجہ سے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ در حقیقت ماؤنٹ اولمپس مونس کی صحیح اونچائی کیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق
माउंट ओलंपस मॉन्स की ऊंचाई 21 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये पहाड़ अमेज़ोनस प्लेनिशिया के मकाम पर वाक़ है। माउंट ओलंपस मॉन्स सैयारा मरीख के शुमाल मगरबी मैदानी इलाकों से तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जहाँ से इसकी चोटी की ऊंचाई तकरीबन 26 किलोमीटर ऊंची दिखाई देती है। माउंट ओलंपस मॉन्स की कुल बुलंदी सैयारा ज़मीन के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा बुलंद है। इसलिए शायद माउंट ओलंपस मॉन्स हमारे निज़ाम शमसी के सैयारों का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो कि हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद एक शहाब साकिब जिसका नाम वेस्टा है, उसके भी सबसे ऊंचे पहाड़ जिसका नाम री सिल्विया है, उसकी चोटी से भी ज़्यादा बुलंद है, जिसकी ऊंचाई अंदाज़न 20 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक ऊंची है। सैयारा मरीख पर गिरने वाले शहाब साकिबों की टोपोग्राफी। सैयारा मरीख के शुमाली इलाकों के मैदान आतिशफशानी पहाड़ों से बहने वाले लावे के बहाव से चपटे हुए हैं, जबकि इसके बरअक्स सैयारा मरीख के जनूबी पहाड़ी इलाके में एक ऐसा कदीम गढ़ा भी मौजूद है, जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि इस इलाके में अब से 4 अरब साल कबल एक खौफनाक सैयारचा खौफनाक अंदाज में आकर सैयारा मरीख की सतह पर इस मकाम पर आकर टकराया था, जिसने हमारे पूरे निज़ाम शमसी में से किसी भी सैयारचे के टकराने से बनने वाला सबसे बड़ा गड्ढा बना दिया था। इस गड्ढे का नाम हेलिस प्लेनिशिया है। इस सैयारचे के सैयारा मरीख के टकराने के इस मकाम का नाम अब यूटोपिया प्लेनिशिया रखा गया है। सैयारा मरीख की सतह पर इन तक 5 किलोमीटर कतर के तकरीबन 43,000 के करीब ऐसे गड्ढे दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें सबसे बड़े गड्ढों की तफसील दर्ज है। हेलिस क्रेटर, इसका कुतुब 2300 किलोमीटर है। आर्गायर क्रेटर, इसका कुतुब तकरीबन 1800 किलोमीटर है। आइसिडस क्रेटर, इसका कुतुब तकरीबन 930 किलोमीटर है। सैयारा मरीख की कमज़ोर कशिश शकल, इसकी कमज़ोर कमियत और छोटी जिसामत के बाइस किसी भी सैयारचे के इस सैयारे से टकराने का इम्कान सैयारा ज़मीन की निस्बत तकरीबन निस्फ है। सैयारा मरीख की टेक्टोनिक प्लेटों की साइट्स। वैलिस मैरिनेरियस में नामी घाटी, जिसे अमरीकी खलाई इदारे नासा के सैयारा मरीख पर भेजे जाने वाले दुनिया के सबसे पहले खलाई जहाज़ वाइकिंग 1 प्रोब ने दरियाफ्त किया था। वाइकिंग 1 प्रोब को मार्च 1976 में सैयारा मरीख की सतह पर कामयाबी से उतारा गया था। वैलिस मैरिनेरिस में एक 4000 किलोमीटर तवील और 7 किलोमीटर गहरी एक घाटी है, जिसका नाम अगाथो डीमोन है। ये घाटी थॉर्सिस के इलाके में सैयारा मरीख के अर्जी क्रस्ट में टूट फूट होने के बायस तश्कील हुई है। सन 2012 में खलाई तहकीक करने वाले साइंसदानों ने तजवीज़ किया था कि वैलिस मैरिनेरियस महज एक घाटी ही नहीं, बल्कि वो एक टेक्टोनिक प्लेटों की बाउंड्री भी है, जिसकी लंबाई 150 किलोमीटर है और सैयारा मरीख इन्हीं 2 प्लेटों के मिलने से बना था। सैयारा मरीख के पुरस्रार चट्टानी सुराखों और पहाड़ी गार। सन 2001 में अमरीकी खलाई तहकीक के इदारे नासा ने सैयारा मरीख के मदार में
اپنا ایک روبوٹ خلائی جہاز بھیجا تھا جس کا نام اوڈیسی آربیٹر ہے۔ اوڈیسی آربیٹر روبوٹ خلائی جہاز نے اپنے تھرمل ایمیشن امیجنگ سسٹم، جسے تھیمس بھی کہا جاتا ہے، کے ذریعے سے ایک آتش فشاں پہاڑ جس کا نام ماؤنٹ ارشیا مونس ہے کی تصاویر حاصل کی تھی۔ ان تصاویر سے اس آتش فشاں پہاڑ کے غار میں بنے ہوئے ممکنہ طور پر 7 داخلی دروازوں کا انکشاف ہوا تھا۔ ان داخلی دروازوں کو 7 بہنیں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ داخلی دروازے 100 میٹر سے لے کر 252 میٹر تک چوڑے ہیں اور ان کی گہرائی تقریباً 73 میٹر سے لے کر 96 میٹر تک ہے۔ اس آتش فشاں پہاڑ کا ایک دروازہ جس کا نام دینا ہے، صرف اسی دروازے سے اس آتش فشاں پہاڑ کا فرش نظر آیا ہے، جس کی ممکنہ گہرائی 130 میٹر تک ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس غار میں مندرجہ ذیل خلائی خطرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے جو سیارہ مریخ پر سیارچوں کی بمباری کے باعث پیدا ہوتے ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، مائکرو میٹیورائٹس۔ نمبر 2، الٹرا وائلٹ ریڈیشن۔ نمبر 3، سولر فلیئرز یا شمسی شعلے۔ نمبر 4، ہائی انرجی پارٹیکلز کی بمبارڈمنٹ یا اعلیٰ توانائی کے ذرات کی بمباری۔ سیارہ مریخ کا سطحی ماحول۔ اب سے 4 ارب سال قبل سیارہ مریخ کے اوپر ہونے والی سیارچوں کی بمباری کے باعث سیارہ مریخ نے اپنا مقناطیسی میدان کھو دیا تھا، جس کی وجہ سے اب شمسی ہوا یا سولر ونڈ براہ راست سیارہ مریخ کے آئنوسفیئر میں داخل ہو کر اس کی آب و ہوا سے تعامل کرتی ہے، جو ایٹموں کو ہٹا کے ماحولیاتی کثافت کو کم کرتی ہے۔ نومبر 1996 میں امریکی خلائی تحقیق کے ادارے ناسا نے اپنا ایک روبوٹ خلائی جہاز مارس گلوبل سرویئر سیارہ مریخ کے مدار میں خلائی تحقیق کرنے کی غرض سے بھیجا تھا، اور اس کے ساتھ ہی سن 2003 میں یورپین اسپیس ایجنسی یعنی ESA نے بھی اپنا ایک خلائی جہاز جس کا نام مارس ایکسپریس ہے سیارہ مریخ کے مدار میں بھیجا تھا۔ ان دونوں خلائی جہازوں نے مریخ کے ماحول میں داخل ہونے والے ان آئیونائزڈ ماحولیاتی ذرات یعنی آئیونائزڈ ایٹماسفیئرک پارٹیکلز کا پتہ لگایا تھا، اور اس ماحولیاتی نقصان کا مطالعہ ناسا کے ایک اور خلائی جہاز جس کا نام میون مارس آربیٹر ہے کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، جسے ستمبر 2014 میں سیارہ مریخ کے مدار میں بھیجا گیا تھا۔ سیارہ مریخ پر ماحولیاتی دباؤ نایاب ہے، جو کہ تقریباً 30 PA تک ہے۔ ماؤنٹ اولمپس مونس پر یہ ماحولیاتی دباؤ 1155 PA تک ہے، جبکہ ہیلس پلینیشیا کے مقام پر یہ ماحولیاتی دباؤ 600 PA تک ہے۔ سیارہ مریخ کو ماحولیاتی دباؤ 35 کلومیٹر کی بلندی تک ہی موجود ہے۔ سیارہ مریخ کی آب و ہوا میں مندرجہ ذیل عناصر اور اجزاء شامل ہیں۔ نمبر 1، کاربن ڈائی آکسائڈ 96%، آرگن گیس 1.93%، نائٹروجن گیس 1.93%۔ اس کے علاوہ آکسیجن اور پانی بھی موجود ہے۔ سیارہ مریخ کے فضائی ماحول بے حد کثیف اور گرد آلود ہے،
جس میں 1.5 میو ایم تک کے قطر کے آئرن آکسائڈ کے چھوٹے ذرات کی موجودگی کی وجہ سے سیارہ مریخ کی سطح سے سیارہ مریخ کے آسمان کی طرف دیکھنے سے وہ آسمان کو گہرا سرخ رنگ دیتے ہیں۔ سیارہ مریخ کی فضا میں موجود میتھین گیس کے چھوٹے ذرات جو کہ 0.24 پی پی بی سے لے کر 0.65 پی پی بی تک کے سائز کے ہوتے ہیں، وہ سردیوں کے موسم میں سیارہ مریخ کے شمالی قطب میں واقع علاقوں میں پانی، کاربن ڈائی آکسائڈ اور معدنی زیتون کے ساتھ مل کر غیر حیاتیاتی تعامل کرتے ہیں۔ سیارہ زمین کے مقابلے میں سیارہ مریخ کی فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کے ارتکاز اور سیارہ مریخ کے کم ماحولیاتی دباؤ کے باعث فضا میں کسی بھی قسم کی آواز کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے، جہاں پر ہوا کے قدرتی ذرائع نایاب ہیں۔ فروری سن 2021 میں امریکی خلائی تحقیقی ادارے ناسا نے اپنی ایک خلائی گاڑی جس کا نام پرزیورینس روور ہے، جسے ناسا نے کامیابی سے مریخ کی سطح پر اتارا تھا، جاری ہے۔